بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 237 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس توکیل العبد الاجنبی بشراء نفسی کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ اشْتَرْ لِي نَفْسِي سے لے کر فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيَانِ تک ہوگی. آتے ہیں اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، العقد ينعقد على المعنى الظاهر بين المتعاقدين، کہ عقد متعاقدین کے مابین جو ظاہر معنی ہے اس پر منعقد ہوتا ہے. نمبر 2، يصار الى المجاز اذا تعذر العمل على الحقیقت، کہ مجاز کی طرف اسی وقت جایا جائے گا کہ جب حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہو. آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف. جن سے توکیل العبد الاجنبی بشراء نفسه او العکس، اس کو دو فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، توکیل احد العبد بشراء نفسه من مولاه، کہ کسی نے غلام کو وکیل بنائے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے آقا سے اس کے لیے خریدیں. تو یہ جائز ہے. اگر غلام نے ایسا کیا تو یہ عقد موکل کے لیے واقع ہو جائے گا. نمبر 2، توکیل العبد الاجنبی بشراء نفسه من مولاه، غلام نے کسی اجنبی شخص کو وکیل بنایا کہ وہ غلام کو اس کے آقا سے خریدیں، تو یہ جائز ہے. فَإِن فَعَلَ عُتِقَ الْعَبْدُ وَوَقَعَ الْوَلَاءُ لِلْمَوْلَى، اگر موکل نے ایسا کیا تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور ولا مولا کے لیے واقع ہوگا. فصل فی التوکیل بشراء نفس العبد، یہ فصل نفس غلام کے خریدنے کے لیے وکیل بنانے کے بیان میں ہے. قال وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ اشْتَرْ لِي نَفْسِي مِنَ الْمَوْلَى بِأَلْفٍ وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، اور اگر غلام نے کسی آدمی سے کہا کہ میرے لیے آقا سے میری ذات خرید لیجئے 1000 کے عوض، اور اسے 1000 ادا کر دیے. فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ لِلْمَوْلَى اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِهِ، تو اگر آدمی نے آقا سے کہا کہ میں نے اسے اس کی ذات کے لیے آپ سے خریدا، فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، اور آقا نے غلام اس طور پر فروخت کیا، فَهُوَ حُرٌّ، تو یہ غلام آزاد ہے. وَالْوَلَاءُ لِلْمَوْلَى، اور ولا مولا کے لیے ہوگا. لِأَنَّ بَيْعَ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ اِعْتَاقٌ، اس لیے کہ غلام کے ہاتھ آقا کا نفس عبد کو فروخت کرنا اعتاق ہے. وَشِرَاءُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ قُبُولُ الْاِعْتَاقِ بِبَدَلٍ، اور غلام کا اپنے آپ کو خریدنا بدل کے عوض اعتاق کو قبول کرنا ہے. والمأمور سفیر عنہ، اور مامور کی حیثیت اس کی طرف سے سفیر کی ہے. اذ لا ترجع علیہ الحقوق، کیونکہ حقوق عقد اس پر راجع نہیں ہوتے. فصار کأنہ اشترى نفسہ بنفسہ، تو ایسا ہوا گویا کہ اس نے اپنی ذات خود ہی خریدی. وإذا كان اعتاقا، تو جب یہ اعتاق ہے، عاقب الولاء، تو اس کے بعد ولا کا ثبوت ہوگا. فصل فی التوکیل بشراء نفس العبد، یہاں سے ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے جس میں غلام کا اپنے آپ کو خریدنے کے متعلق کسی کو وکیل بنانے کے بارے میں احکامات بیان کیے جائیں گے. تو ان احکامات میں سے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک غلام نے کسی آدمی سے کہا کہ آپ میرے آقا کے پاس جائیے اور میری ذات اس سے 1000 کے عوض میرے لیے خرید لیجئے، اور 1000 اس کو دے دیے. تو وہ شخص یعنی وکیل جو ہے وہ آقا کے پاس جاتا ہے اور اس سے اسی طرح کی بات کرتا ہے کہ میں آپ سے آپ کا غلام اسی کے لیے 1000 کے عوض خریدتا ہوں. تو اگر آقا اس کو قبول کر لیں تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا، اور آزادی کے نتیجے میں جو ولا ثابت ہوتا ہے وہ مولا کے لیے ثابت ہوگا. لِأَنَّ بَيْعَ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ اِعْتَاقٌ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آقا جب مال لے کر اس غلام کو اس کے ہاتھ فروخت کر رہا ہے تو اعتاق اعلی مال ہے، اور غلام اپنی ذات کو خرید رہا ہے تو یہ اعتاق ببدل کو قبول کر رہا ہے، یعنی بدل دینے کے لیے وہ تیار ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائیں. تو جب آقا نے اعتاق اعلی مال کیا اور عبد نے اسے قبول کیا تو اس کے نتیجے میں غلام آزاد ہو جائے گا. والمأمور سفیر عنہ، اور جہاں تک وکیل کی بات ہے تو وہ غلام کی طرف سے سفیر محض ہے، کیونکہ
وکیل اس عقد کی نسبت جو ہے وہ موکل یعنی غلام کی طرف کرتا ہے، تو وکیل کی حیثیت صرف ایک سفیر کی ہوئی۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس عقد کے حقوق بھی وکیل کی طرف راجع نہیں ہوتے بلکہ موکل یعنی غلام کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وکیل کی حیثیت ایک سفیر محض اور معبر کی ہے۔ تو جب عقد کے حقوق غلام کی طرف راجع ہیں اور وکیل کی حیثیت محض ایک معبر اور سفیر محض کی ہے، تو اس صورت میں ہم یہ تصور کریں گے کہ عقد بذات خود غلام نے کیا ہے، یعنی غلام نے یہ خریداری کی ہے، اور غلام اگر اس طرح کی خریداری کرتا ہے تو اعتاق اعلی مال ہے، اور اعتاق اعلی مال کی صورت میں غلام آزاد ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ غلام آزاد ہوگا۔ تو جب اعتاق ثابت ہوا تو لا محالہ اس اعتاق پر ولا بھی مرتب ہوگا اور ولا آقا کے لیے ثابت ہوگا۔ آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف، قال وَإِن لَمْ يُعَيِّن لِلْمَوْلَى فَهُوَ عَبْدٌ لِلْمُشْتَرِي، اور اگر وکیل مولا کے لیے غلام کی تعین نہ کریں فَهُوَ عَبْدٌ لِلْمُشْتَرِي، تو یہ غلام مشتری کے لیے ہوگا۔ اور اکثر نسخوں میں یعین کی جگہ یبین ہے، اور وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اگر وکیل مولا کے لیے شراء کی تفصیل بیان نہ کریں تو یہ غلام مشتری کے لیے ہوگا، لأن اللفظ حقیقتہ للمعاوضہ، اس لیے کہ لفظ حقیقتاً معاوضہ کے لیے مستعمل ہے۔ وَأَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهَا، اور اس حقیقت پر عمل کرنا بھی ممکن ہے، اذا لم یبین، جب وکیل نے بیان نہیں کیا، فیحافظ علیہا، لہذا لفظ کے حقیقی معنی کی حفاظت کی جائے گی، حقیقی معنی پر لفظ کو محمول کیا جائے گا۔ بخلاف شراء العبد نفسہ، برخلاف غلام کا اپنے آپ کو خریدنے کے، لأن المجاز فیہ متعین، اس لیے کہ مجاز اس میں متعین ہے، وإذا كان معاوضة، اور جب خریداری معاوضہ کے قبیل میں سے ہے، یثبت الملک لہ، تو ملکیت مشتری کے لیے ثابت ہوگی، والالف للمولا، اور 1000 مولا کے لیے ثابت ہوگا، لأنہ کسب عبدہ، اس لیے کہ اس کے غلام کی کمائی ہے، وعلی المشتری 1000 مثلہ ثمنا للعبد، اور مشتری پر 1000 اس غلام کے مثل غلام کا ثمن لازم ہے، فإنہ فی ذمتہ، اس لیے کہ وہ ثمن اس کی ذمہ میں ثابت ہے، حیث لم یصح الاداء، کیونکہ ادائیگی صحیح نہیں ہوئی ہے، بخلاف الوکیل بشراء العبد من غیرہ حیث لا یشترط بیانہ، اور برخلاف غلام کے علاوہ دوسرے کی طرف سے غلام کے خریدنے کے وکیل کے، کیونکہ اس میں وکیل کا بیان شرط نہیں ہے، لأن العقدین هناك على نمط واحد، اس لیے کہ وہاں پر دونوں عقد ایک طرز پر ہے، وفی الحالین المطالبۃ تتوجہ نحو العاقد، اور دونوں حالتوں میں مطالبہ عاقد کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اما ها هنا فاحدهما اعتاق معقب للولاء، بہرحال یہاں دونوں میں سے ایک ایسا اعتاق ہے کہ جو بعد میں ولا کو ثابت کرنے والا ہے، ولا مطالبۃ علی الوکیل، اور وکیل پر کوئی مطالبہ نہیں ہے، والمولا عساہ لا یرضاہ، اور شاید کہ مولا اس پر راضی نہ ہو، ویرغب فی المعاوضۃ المحض، اور صرف وہ معاوضہ میں رغبت کرے، فلا بد من البیان، لہذا بیان ضروری ہے۔ قال وَإِن لَّمْ يُعَيِّن لِلْمَوْلَى، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الفاظ کو ان کی حقیقی مقتضیات پر محمول کیا جائے گا مہما امکن، جہاں تک ممکن ہو، یہ اصل بار بار ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو شراء کا لفظ استعمال ہوا ہے اس عبارت میں، اس کے دو مفہوم ہے، ایک مجازی اور ایک حقیقی۔ حقیقی مفہوم تو معاوضہ ہے، اور مجازی مفہوم جو ہے وہ اعتاق اعلی مال ہے۔ تبھی اس عبارت میں جو صورت بیان کی گئی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے غلام کی طرف سے جو وکیل متعین کیا گیا تھا اس نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ میں آپ سے آپ کا غلام اسی کے لیے خرید رہا ہوں،
لیکن اگر وہ تفصیل بیان نہ کریں، مطلقاً صرف شراء کی بات کریں، یہ کہیں کہ میں آپ سے آپ کا غلام خرید رہا ہوں، تو اس صورت میں عقد کس کے لیے ہوگا؟ غلام کے لیے یا اس کے وکیل کے لیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ عقد وکیل کے لیے ہوگا، کیونکہ شراء کے دو مفہوم ہے، ایک اعتاق علی مال اور ایک معاوضہ۔ تو یہاں پر ہم حقیقی معنی پر محمول کریں گے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جب تک لفظ کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنا ممکن ہو تو اس وقت تک حقیقی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ یہاں پر وکیل نے چونکہ تفصیل بیان نہیں کی، تو اس لفظ کو یعنی لفظ شراء کو ہم اس کے حقیقت پر محمول کر سکتے ہیں، یعنی معاوضہ پر محمول کر سکتے ہیں۔ تو جب معاوضہ پر محمول کریں گے تو یہ خریداری وکیل ہی کے لیے تصور ہوگی اور یہ غلام وکیل کا مملوک ہوگا۔ تو غلام پر جب وکیل کی ملکیت ثابت ہو گئی تو 1000 غلام کے جو روپے تھے وہ وکیل نے موکل کو دیے ہیں، وہ موکل کے ہو جائیں گے، کیونکہ غلام اور اس کا جو مال ہے وہ مولا کا ہوتا ہے، لہذا اس کا مالک تو مولا بن جائے گا۔ اور وکیل نے چونکہ غلام خریدا ہے، غلام کا مالک بنا ہے، تو اس خریداری کی وجہ سے اس غلام کا جو ثمن ہے وہ وکیل پر لازم ہوگا اور وہ اس کے آقا کو ادا کرے گا۔ بخلاف شراء العبد نفسہ، برخلاف اس صورت کے کہ جب غلام اپنے آقا سے اپنی ذات خریدیں تو اس صورت میں حقیقت پر تو عمل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ غلام اور اس کا مال آقا ہی کا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آقا کو اس کا مال اسی کو معاوضہ کے طور پر دیا جائے۔ تو ابھی ہم لا محالہ مجاز کی طرف جائیں گے، اور مجاز اعتاق اعلی مال ہے، تو اس وجہ سے غلام جب اپنے آپ کو خریدے تو اس صورت میں ہم نے شراء کے لفظ کو اعتاق اعلی مال جو کہ شراء کا مجازی معنی ہے اس پر محمول کیا۔ وَإِذَا كَانَ مُعَاوَضَةً، اس عبارت کا تعلق اوپر متن کے مسئلہ کے ساتھ ہے کہ جب وکیل نے تفصیل بیان نہیں کی تو اس صورت میں ہم خریداری کو شراء کے لفظ کو حقیقی معنی پر محمول کریں گے، اور حقیقی معنی معاوضہ ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ عقد معاوضہ ہے تو عقد معاوضہ میں ملکیت وکیل کے لیے ثابت ہو جائے گی، کیونکہ وہ مشتری ہے، اور آقا کو جو 1000 روپے دیا ہے وہ آقا کا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ 1000 غلام کا ہے، غلام اور اس کا مال وہ آقا کا ہوتا ہے۔ وعلی المشتری 1000 مثلہ، اور مشتری کے قبضہ میں چونکہ غلام آیا ہے تو اس پر اس کا ثمن واجب ہوگا، 1000 کی ادائیگی وہ آقا کو کرے گا۔ بخلاف الوکیل بشراء العبد من غیرہ، اس کی صورت یہ ہے کہ غلام کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے غلام کی خریداری کا کسی کو وکیل بنایا۔ مثلا زید نے عمر سے کہا کہ آپ میرے لیے فلاں یعنی احمد کا غلام خریدیں، تو ابھی جب عمر احمد کے پاس جائے گا تو عمر پر ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ بیان کریں کہ غلام میں زید کے لیے خرید رہا ہوں، لأن العقدین هناك على نمط واحد، اس لیے کہ اس صورت میں دونوں عقد ایک ہی طریق پر ہے، یعنی دونوں بے ہی واقع ہوں گے، ان دونوں میں سے کوئی بھی اعتاق اعلی مال واقع نہیں ہوگا، اور اس صورت میں یہ عقد بہر صورت موکل کے لیے ہوگا، اور اس عقد کے جو حقوق ہیں وہ عاقد یعنی وکیل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو ابھی وکیل چاہے یہ کہیں کہ میں اس غلام کو خرید رہا ہوں، اور چاہے یہ کہیں کہ میں موکل کے لیے خرید رہا ہوں، دونوں ایک ہی بات ہے۔ اما ہا ہنا فاحدهما اعتاق معقب للولا، اور جہاں تک متن کے مسئلے کی بات ہے تو اگر وکیل تفصیل بیان کرتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اور اگر تفصیل بیان نہیں کرتا تو اس کا حکم الگ ہے۔ تفصیل بیان کریں تو اس صورت میں اعتاق اعلی مال ہوگا، اور آقا کے لیے اس غلام کے مرنے کے بعد والا ثابت ہوگا، اور اگر تفصیل بیان نہیں کرتا تو اس صورت میں شراء ہوگا اور اس غلام پر وکیل کی ملکیت ثابت ہوگی۔ تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، تو جب دونوں صورتوں میں فرق ہے تو اس فرق کی وجہ سے وکیل پر لازم ہے کہ وہ مولا کے سامنے تفصیل بیان کریں۔
والمولا عساہ لا یرضاہ، یہ دوسری دلیل ہے کہ ممکن ہے کہ مولا جو ہے وہ اعتاق اعلی مال پر راضی نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں ولا اس کے لیے بعد الموت ثابت ہوگا، اور فی الحال وکیل پر عقد کو لازم کر کے جو اس کو سمن مل رہا ہے اس میں رغبت رکھتا ہو، تو اس وجہ سے وکیل پر لازم ہے کہ دونوں صورتوں کو آقا کے سامنے واضح کریں تاکہ اس کے لیے اختیار کرنا آسان ہو۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔